اللہ کریم کی بارگاہ میں جو بھی دعا کی جائے وہ مردود نہیں ہوتی. وہ اپنے بندے کی ہر دعا کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے. لیکن بعض دفعہ شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ بندے تم نے تو دعا کی لیکن تمہاری دعا کا نہ تو کوئی جواب آیا نہ تمہاری دعا قبول ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کریم فوری قبول کر لیتا ہے اور وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. لیکن کچھ دعائیں اس کی یہ حکمت میں شامل نہیں ہوتا کہ وہ اسی وقت قبول ہوں اور وہ بندے کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتا. اور دعا کے مسائل میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ دعائیں دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ دعاؤں کو اللہ کریم آخرت میں قبول فرمائے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندے کو دنیا میں کی جانے والی دعاؤں کا اجر ملے گا تو بندہ یہ خواہش کرے گا کہ اے میرے مولا کاش میری ساری دعائیں ان کا اجر مجھے اس دن کے لیے میرے لیے رکھ لیا جاتا اور مجھے قیامت کو ہی سارا اجر دیا جاتا. وہ بندہ خواہش کرے گا. تو دعا کرنا اللہ کریم کو بہت پسند ہے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی اس سے مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں اس کی کریمی پہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بندہ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ نہ مانگنے والوں پر ناراض ہوتا ہے. اور اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے محبوب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہو فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے دور نہیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو دعائیں اللہ کریم کو پسند بھی ہیں اور اللہ کریم دعاؤں کو قبول فرمانے والا بھی ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے دعائیں رد کر دی جاتی ہیں اور وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں. یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ، جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں. ان کے پاس ایک بندہ آیا عرض کرتا ہے حضور ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. آپ فرماتے ہیں اچھا میں تمہیں کچھ چیزیں بتاتا ہوں وہ تمہیں سمجھ میں آ جائیں تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ حضور ہاں مانتے ہیں. فرمایا اللہ کو تو مانتے ہو لیکن اس کے حکموں کو نہیں مانتے. اور فرمایا کہ تم اس کے رسول کو پہچانتے ہو؟ حضور ہاں پہچانتے ہیں. فرمایا یہ جانتے ہو کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ کریم نے اپنے محبوب کی فرما برداری میں رکھ دیا ہے لیکن اس محبوب اس رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اس کے احکام پہ عمل نہیں کرتے، اس کی سنتوں کو اپناتے نہیں. اور فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو، رات دن کھاتے ہو، رات دن اس کی نعمتیں پہنتے ہو لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. اور فرمایا کہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اللہ کریم نے بہشت کو، جنت کو اپنے بندوں کے لیے بنا رکھا ہے لیکن تم اس کی طلب نہیں کرتے. تمہاری ساری کوشش تو دنیا کے لیے ہے، تمہاری اس جنت کے لیے طلب کی کوشش ہی نہیں. تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اور پھر فرمایا کہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ دوزخ جو ہے اس کے نافرمانوں کے لیے ہے لیکن رات دن تم اس کی نافرمانی میں لگے ہو، جانتے ہوئے بھی کہ دوزخ اس کے نافرمانوں کے لیے ہے. تمہیں یہ خوف نہیں آتا کہ ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس مالک کے حکموں کو چھوڑ رہے ہیں. اور فرمایا کہ یہ بھی جانتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، سب جانتے ہو لیکن بجائے اس کے کہ تم اس شیطان سے دور بھاگو تم اس شیطان کے قریب ہوتے ہو. ایسے اعمال کرتے ہو کہ دن بدن تم اس کی قربت میں جا رہے ہو. اور پھر فرمایا کہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ موت برحق ہے،
ایک دن تم نے اس فانی دنیا کو چھوڑ جانا ہے، ایک دن تمہاری سانسوں کی مالا نے ٹوٹ جانا ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم سارا سامان صرف اس دنیا کے لیے تیار کر رہے ہو، اپنی آخرت کے لیے سامان جمع نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے تم اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اقرباء کو دفن کر کے قبروں میں آ جاتے ہو، لیکن اس قبر کا خیال نہیں آتا، تم اس قبر کی تیاری نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں دوسروں کے تو عیب نظر آتے ہیں، کبھی اپنے عیبوں پر بھی نظر ڈالی ہے؟ کبھی اپنے عیب پر بھی نظر ڈالو۔ ٹھہر فقیرہ کالیا تے پھولی عیب کسے دے پھیر، پہلو اپنی منجی ہیٹھاں ذرا نگوری پھیر۔ فرمایا تمہارا عقیدہ کچھ اور ہے، تمہارا ایمان کچھ اور ہے، اور تمہارے اعمال اس کے متضاد ہیں۔ تمہارے اعمال اور تمہارے عقیدے کا آپس میں میل نہیں، جوڑ نہیں، ایسے بندوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے تمہاری دعائیں راندہ درگاہ کر دی جاتی ہیں۔ وہ تو سننے والا ہے، وہ تو کریم ہے، لیکن کچھ اسباب، کچھ بہانے بھی تو ایسے پیدا کرو کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔